السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے مابین ایک مرتبہ پھر کافی بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ پیشکش کی گئی ہے کہ وہ آئیں، ہم سے بیٹھیں، بات چیت کریں۔ بانی پی ٹی آئی سے 2 روز میں ملاقات کروا دیں گے، جبکہ جو دیگر مسائل ہیں، بالخصوص جو پرائم منسٹر نے چیلنج کیا 2018 کے انتخابات سے متعلق، پاکستان تحریک انصاف نے اس چیلنج کو قبول تو کیا ہے، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا معاملہ ہو یا انتخابات کی 2018 یا 2024 کے انتخابات کا معاملہ، اس حوالے سے ان معاملات کی تحقیقات کے لیے آگے بڑھے گی یا نہیں؟ بالخصوص جو ملک کو ایک استحکام کی ضرورت ہے، وہ اسی صورت میں آ سکتا ہے جب پرائم منسٹر پاکستان نے جو پیشکش کی اس کے اوپر بیٹھ کر بات کی جا سکے۔ اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اور ایران کے مابین جو پاکستان کی کاوشوں کے نتیجے میں معاہدہ طے پایا تھا، جنگ بندی ہو چکی تھی، لیکن پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ابنائے ہرمز کی صورتحال کرٹیکل ہو رہی ہے، اور ابنائے ہرمز کی بند ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا جو معاہدہ طے پا چکا ہے اس کی روشنی میں ابنائے ہرمز مستقل طور پر کھلی رہے گی؟ اور ایران کا جو دعویٰ ہے کہ ابنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول رہے گا، اس کو دیگر فریقین کب اور کیسے ایکسیپٹ کریں گے، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ مودی سرکار نے بالآخر مارکہ حق کے آپریشن کے دوران بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کو 1 سال بعد تسلیم کر لیا ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس بھی اب ان سے سوال کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا گیا، اور اس کے ساتھ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے اوپر کیا واقعی بات چیت جاری ہے، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ پروگرام میں آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ انسانیت کی خدمت کے لیے مختلف سماجی شخصیات اکثر و بیشتر میدان میں آپ کو متحرک دکھائی دیتی ہیں، لیکن پاکستان کے ایک معروف گلوکار جنہوں نے گلوکاری کے اندر بہت بڑا نام پیدا کیا، اب وہ سندھ کے ان دور دراز علاقوں میں جہاں غربت ہے، جہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کے پاس چھت میسر نہیں ہے، لوگ غلامی کی جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ پاکستان کے اندر اب تک دین ٹرسٹ کیا کر چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں برطانیہ میں رحیم شاہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ رحیم شاہ ہمارے ساتھ ہوں گے اسٹوڈیو میں، تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر کار ہیں حیدر نقوی صاحب، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سر، جاننا چاہوں گا، پرائم منسٹر پاکستان نے بھی کئی مرتبہ ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے مفاہمت کی بھی پیشکش کی، بات چیت کی بھی پیشکش کی، مذاکرات کی بھی پیشکش کی، لیکن بات آگے نہیں بڑھتی۔ پاکستان تحریک انصاف جو دن رات سٹرگل کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو۔ اب تو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک مرتبہ دوبارہ پیشکش کی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ان سے رابطہ کرے تو 2 روز میں ہی وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا سکتے ہیں، لیکن اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس لیے یہ ملاقات نہیں کی جاتی رانا ثناء اللہ صاحب سے کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ سینئر رہنما چاہتے ہیں کہ سچویشن ایسے ہی سٹینڈ سٹل رہے، وہ نہیں چاہتے کہ ملاقات ہو اور معاملات میں کلیئرٹی آئے۔ اس میں درست ورژن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا لیڈر ہے جو یہ چاہتا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا سینئر لیڈر ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ حالات درست سمجھ نہ جائیں تو وہ غلط ہے، وہ غلط کر رہا ہے یا کر رہے ہیں۔ جی، میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک جو مجھے معلوم ہے وہ ایک یونانیمس ڈیسیژن ہے بظاہر ایٹ لیسٹ، کہ جس میں سب چاہتے ہیں کہ یہ جو سٹینڈ آف ہے یہ کہیں نہ کہیں ایز آف ہو۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ملاقات ہو جائے گی اور یہ ساری چیزیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ جی، اس کی جگہ یہ ہے کہ اس ملاقات سے جو اصل چیز ہے، جو اصل مسئلہ ہے، وہ ہے پاکستان کی ترقی پھنسی ہوئی ہے۔ جب تک یہ ملاقات نہیں ہوتی، جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل یہ جو انسٹیبلٹی ہے یہ نہیں سیٹل ہوتی، پاکستان آگے نہیں جا سکتا۔ اس وقت پاکستان کی حالت ایک اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے اور باہر والے لوگ سارے اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یار بہت زبردست لگ رہا ہے، لیکن اس کا جسم اندر سے زخمی ہے، اس کا گردے بھی بیمار ہیں، اس کے لیور کے اندر بھی پرابلم ہے، اس کے معدے میں بھی پرابلم ہے، وہ اندر سے ٹوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو میڈیسن دی جائے، اور جو میڈیسن اس کو چاہیے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے۔ ٹھیک، پولیٹیکل سٹیبلٹی اکنامک سٹیبلٹی کو لے کر آئے گی۔ 4 سال ہو گئے، یہ ملک کا واحد ٹائم ہے، جتنے بھی سال ہو گئے پاکستان کو 1947 سے آج تک تقریباً 80 سال ہونے والے، ان 80 سال میں یہ 4 سال وہ ہیں کہ جس میں پاکستان
कभी भी इन ट्रू सेंस 3 जीडीपी से ऊपर नहीं गया, इन ट्रू सेंस, बल्कि अगर कंबाइन कर ले तो 2 जीडीपी से ऊपर नहीं गया। और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा पॉवर्टी से नीचे है। ये जो हालत थी ये 1960s 70s में थी। आज तो फिर इस इस्तेहकाम के लिए और मेडिसन देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत राना सनाउल्लाह साहब से रब्ता कर ले ताकि वो मुलाकात करवाएं, मामला स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, प्राइम मिनिस्टर भी रेडी हैं, तो फिर आप एक पहल क्यों नहीं करते सर? देखिए, इस तरह है कि अगर आप देखा जाए सही मानों में तो सबसे पहले जिन लोगों के पास इख्तियार है, बज़ाहिर इख्तियार है, वो इस वक्त गवर्नमेंट है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कम से कम ये शो कर दे। देखिए, हमारा एक सोच है, गलत होगी सही होगी, हम समझते हैं इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लोग ये शो कर दे इख्तियारात है। हम ये नहीं कहते हमारी मुलाकात कराए, हम ये नहीं कहते किसी को जेल से बाहर निकाले, हम कुछ नहीं कहते। इनको सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए एक काम करना है। इमरान खान की एक आंख का पिछले 6-7 महीनों से बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। 5 ट्रीटमेंट्स हो चुकी हैं, अभी तक यही पता चल रहा है कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। ये बहुत कंसर्न वो है। तो सिंपल एक काम कर ले, उनकी मुलाकात करा दे, आप उनके साथ मुलाकात करा दे, उनके डॉक्टर के साथ मुलाकात करा दे, बस खत्म। बिल्कुल ठीक सर। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। हैदर साहब, आपने सुना आप सेनेटर साहब को, हमारे मोहम्मद साहब को, वो कहते हैं कि इस सिस्टम को इस्तेहकाम की ज़रूरत है और उसके लिए मेडिसन देनी चाहिए, और मेडिसन की उन्होंने डिफ़ाइन भी किया। तो हुकूमत भी ज़ाहरी तौर पर कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे रब्ता करे तो हम 2 रोज़ के अंदर ही इमरान खान से पीटीआई की क़यादत की मुलाकात करवा देंगे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही। अगर इस्तेहकाम मिलता है मुलाकात करवाने से और सिस्टम को अगर मेडिसन की ज़रूरत है तो मिलनी चाहिए ताकि मुल्क में इस्तेहकाम हो, तो मामला कहाँ फिर फंसे हुए हैं? गवर्नमेंट की साइड पे आपको मामला लगता है कि मामला लटके हुए हैं या पीटीआई की साइड पे? देखिए, ये जिस मेडिसिन की बात कर रहे हैं सेनेटर साहब, ये बेसिकली नींद की गोली की बात कर रहे हैं। ये जिस मेडिसिन को देने की बात कर रहे हैं वो नींद की गोली है, वो आम मेडिसिन नहीं है तबीयत सही करने वाली। अच्छा, वो मेडिसिन खा के कौम अभी तो थोड़ा बहुत चल फिर रही है ना, वो चाहते हैं कि वो मेडिसिन खा के ये मुल्क पूरा ही सो जाए। तो बात यह है कि इस मुल्क को सोने नहीं देना। कौम अगर थोड़ा बहुत चल रही है, मुल्क थोड़ा बहुत चल रहा है, तो इसको इससे बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। तो ये जिस मेडिसिन की बात कर रहे हैं वो तो मैं बता दूं, वो नींद की गोली है। मसला पीटीआई का क्या है जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आपके अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा, इसमें दूसरी राय नहीं है। अब बात यह है कि ये सियासी इस्तेहकाम करने के लिए कितनी दफा कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से पीटीआई को कहा गया कि आए बैठे बात करें। जी बिल्कुल। जब इनको बात करने का कहा जाता है तो ये कहते नहीं, आपसे नहीं बात करनी, आप तो इस काबिल ही नहीं है कि आपसे बात की जाए, बात तो किसी और से करनी है। सर, पीटीआई कहते हैं गवर्नमेंट के पास इख्तियार नहीं है। जी हाँ, तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। मैं वो जो ये बात करते हैं कि आपसे नहीं बात करनी, बात तो किसी और से करनी है। अच्छा, फिर जब ये बात आगे चली जाती है फिर ये आ जाते हैं, फिर कहते हैं जी हुकूमत तो बिल्कुल नाअहल है, हुकूमत तो मुल्क को तबाह कर रही है, हुकूमत को ये चीज बेहतर करना चाहिए, हुकूमत को ये चीज बेहतर करना चाहिए। तो बात ये जिस पर आप उंगली उठा रहे हैं उसी से फिर बात करेंगे ना, उसको बेहतर कराने के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उंगली किसी और पर उठाएं और उसके इलाज के लिए बोले नहीं जी बात हमने किसी और से करनी है। तो ये एक पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ा तजाद है। पीटीआई शुरू तो करे ना, असेंबली के अंदर बैठे हैं ना, ये असेंबली में क्या कर्नलों और जनरलों और ब्रिगेडियर्स के साथ बैठे हैं जो ये फौज से बात करना चाहते हैं। असेंबलियों में ये सियासी लीडरों के साथ बैठे हैं ना। मेमन साहब सेनेट में जाकर बैठते हैं, इनके अराबर बराबर में कौन लोग बैठते हैं? सियासी लोग हैं ना, सिविलियन लोग हैं ना, कोई किसी जगह से आया भाई, कोई किसी जगह से आया भाई। आप उससे बात नहीं करना चाहते जो असेंबली के अंदर आपके साथ बैठे हुए, कहते नहीं इनसे नहीं बात करनी, हमें जीएचक्यू लेके जाओ, हमने वहां बात करनी है। जीएचक्यू आपसे बात करना नहीं चाहता कैटेगोरिकली, एक दफा नहीं कई दफा ये बात कह चुका है कि जी हमने आपसे बात नहीं करनी, आपने जो बात करनी है आप सियासी लोगों से बात करें। आप शुरू करना नहीं चाहते एक चीज को, आप सियासी इस्तेहकाम के आगाज करना नहीं चाहते और हर जगह खड़े होकर कहते हैं जी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, ये मुल्क ऊपर से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, अंदर से बड़ा जख्मी हो गया है, अंदर से बड़ा बीमार हो गया है। तो बेसिकली ये तो आपकी सोच है ना कि अंदर से बीमार हो गया है या जख्मी हो गया है। ये उनकी सोच नहीं है जो मुल्क को चला रहे हैं, या उन लोगों की सोच नहीं है जो आप जैसे लोगों के साथ नहीं खड़े। उनका नजरिया अगर आप लेंगे, उनकी बात सोचेंगे तो वही कहेंगे कि इस मुल्क के तन धन पे तो चले अच्छे कपड़े हैं, आपके पास तो ये भी नहीं है, आपने तो अपने आप को इस हद तक बर्बाद कर लिया है। जी हैदर नक्वी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ईरान और अमेरिका के मबैन सूरत हाल एक मरतबा फिर कशीदा हो चुकी है। अगरचे के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने
اب سے کچھ دیر قبل عراق میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب نائے ہرمز پر ایران کا یہ اختیار ہے، ایران اپنا کنٹرول رکھے گا۔ جب معاہدے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، اس ایران کے اختیار کو وہاں پر تسلیم کیا گیا ہے۔ سچویشن گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک مرتبہ پھر ایسکیلیٹ ہوئی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کوئی ڈیلیبریٹلی اس کو ٹریگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس جب تک یہ حتمی معاملات، حتمی معاہدہ طے نہیں پاتا، اس دوران کچھ ایسے مشکل وقت آتا رہے گا اور پاکستان کے رول سے معاملات آگے بڑھتے رہیں گے؟ کیسا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، آپ اس سلسلے میں میری بطور تجزیہ کار رائے لے رہے ہیں، آپ خبر نہیں لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ میں بطور تجزیہ کار آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب اسٹریٹجائز ہوا ہے۔ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں پہلے بھی آپ کی شوز میں یہ بات کرتا رہا ہوں اور میں دوبارہ وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ چلے گا، یہ رکے گا نہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا کیونکہ یہ دونوں ملکوں کو سوٹ کرتا ہے، چاہے امریکہ ہو چاہے ایران ہو۔ اور کیا خبریں آ رہی ہیں، ان کی 100% سچائی کیا ہے، یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جہاں سے خبریں آ رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پھر جس پلیٹ فارم پہ خبر آ جاتی ہے وہاں سے آگے، اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی نہیں، پچھلے 3-4 مہینے میں بہت زیادہ ایگزیجریشن سے کام لیا گیا ہے۔ لوگوں نے کچھ اس طرح کی خبریں دی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہی خبریں آگے جا کے بہت بڑی بریکنگ نیوز بنی اور پھر پوری دنیا ہی ان خبروں کو سچ ماننے لگی اور پھر پتہ چلا کہ نہیں، ان خبروں میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ تو ابھی بھی سلسلہ کچھ ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، یہ اختلاف ابھی چلے گا۔ اب میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہ چیز ابھی چلتی رہے گی، یہ مکمل طور پہ 100% امن کی طرف نہیں جائے گی۔ ٹھیک۔ اور یہ جو چپکلش ہے یہ جاری رہے گی جب تک یہ مکمل طور پہ حتمی معاہدہ، یہ 60 دن کا جو ٹائم ہے، اس میں چیزیں طے نہیں ہو جاتی۔ اس لیے کہ ایران اپنی عوام کے سامنے مکمل طور پہ یہ نہیں دکھا سکتا کہ اس نے مکمل طور پہ اپنے ہاتھ اٹھا دیے ہیں اس سے، اور امریکہ بھی اپنی عوام کے سامنے یہ نہیں دکھا سکتا کہ جی وہ ایران جو ہے وہ نریٹو پر جی اس جنگ میں فاتح ثابت ہوا ہے کہ دنیا ایران کے لیے کہہ رہی ہے کہ ایران نے اپنی ساری شرائط منوا لی، تو امریکہ کے لیے بھی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ وہ 100% اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتا اور ایران بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی چلیں گی، اسی طرح چلیں گی، کچھ لبنان کی طرف بھی چلیں گی، کچھ ہارمز میں بھی چلیں گی، کچھ ایسے 2-4 اس طرح کے واقعات دیگر عرب ریاستوں میں بھی ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کا بڑا نقصان کوئی نہیں ہونا۔ بالکل ٹھیک، بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ نقوی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بھارت کا آپریشن سندور میں 32 شکست کے 1 سال بعد ان کا بھارت کا انکار اعتراف میں بدل گیا ہے اور مودی حکومت نے 6 بھارتی فوجیوں کی موت کا، ہلاکت کا اعتراف کر لیا ہے۔ کتنا سگنیفیکنٹ ہے 1 سال بعد ان کا یہ اعتراف کرنا، اور بالخصوص اس وقت جب کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت اب ٹریک 2 کے تحت پاکستان کے ساتھ کہیں نہ کہیں بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ کس طرح آپ کو ڈیولپمنٹ یہ دکھائی دے رہی ہے آنے والے دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان؟ دیکھیں، امن سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا۔ امن، پاکستان تو اب امن کا سفیر بن گیا ہے نا دنیا میں۔ پاکستان اور امن جو ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن گئے ہیں دنیا میں۔ جس طرح پاکستان کو عزت ملی ہے، پاکستان نے جس طرح اتنی بڑی جنگ کو رکوایا ہے، پاکستان کی جس طرح پہچان بنی ہے، تو ظاہر ہے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے پڑوسی سے ہی ہمارا جھگڑا ہو اور پڑوسی سے ہی ہم حالت جنگ میں رہیں۔ تو امن ہونا تو بہت اچھی بات ہے جی۔ اگر کوئی ٹریک 2 ڈپلومیسی چل رہی ہے یا اس پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ رہ گئی انڈیا کے اعتراف کی بات، تو یہ تو دیوار پہ لکھی ہوئی ہے نا یہ بات کہ انڈیا کو کتنی بری شکست ہوئی تھی پچھلے سال مئی کی جنگ میں، اور یہ تو 6 فوجیوں کا بھی انہوں نے اعتراف کیا، ابھی نہ جانے کتنے اور فوجیوں کا اور نہ جانے کتنے اور نقصانات کا یہ اعتراف کریں گے، اور آہستہ آہستہ کریں گے۔ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے، اپنے وقت پہ سامنے آ جاتا ہے۔ پہلگام میں جو کچھ ہوا، وہ جس طرح ایک فالس فلیگ ہوا، اس کا سچ بھی ایک دن سامنے آ جائے گا۔ نہ صرف پہلگام فالس فلیگ کا، اس کے علاوہ بھی دنیا میں جہاں جہاں ہندوستان اس طرح کے فالس فلیگ میں انوالو رہا ہے یا اس طرح کی دہشت گردی میں انوالو رہا ہے، وہ سارا ایک ایک کر کے سامنے آئے گا، کیونکہ سچ چھپتا نہیں ہے۔ اور یہ پاکستان کی فتح نہیں ہے، یہ سچ کی فتح ہے، اور پاکستان اسی طرح سرخرو ہوتا رہے گا، ایک دفعہ نہیں، بار بار۔ جی بالکل ٹھیک ہے، پاکستان سرخرو ہوتا رہے گا، ایک بار نہیں بار بار۔ ہمارے ساتھ تھے حیدر نقوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کہ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس بھی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ بھارتی وزیر دفاع نے گزشتہ سال قوم سے جھوٹ کیوں بولا؟ تب مودی سرکار کو اس احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا، بھارتی عوام کے سامنے بھی، اور دنیا تو پہلے ہی اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ مار کے حق میں پاکستان نے کس طریقے سے بھارت کو چاروں چھانے شت کیا تھا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وفاقی حکومتوں یا صوبائی حکومتیں عوام کی فلاح و بہبود، ترقی اور صحت کے مختلف شعبوں کے لیے
اکثر و بیشتر اربوں روپے کے فنڈ تو ضرور مختص کرتی ہیں، لیکن پسماندگی، غربت اور دیگر بہت سے مسائل کے نتیجے میں عوام کے مسائل ہیں کہ نہ ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن انہی مسائل سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی بہت سی ایسی شخصیات ہیں، ایسے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، جہاں کہیں صاف پانی کی پینے کی سہولت نہیں ہے، کہیں صحت کی سہولیات نہیں ہے، کہیں پہ لوگوں کے پاس ان کی چھت نہیں ہے، کہیں پہ روزگار نہیں ہے، کہیں پہ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس خوراک نہیں ہے۔ تو بہت سے ایسے درد دل رکھنے والے لوگ میدان میں آتے ہیں اور ایسے انسانیت کا، ایسی تڑپتی ہوئی انسانیت کا دکھ بانٹتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور ان کے لیے زندگی کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ مختلف لوگوں کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، مختلف لوگوں نے اس حوالے سے مختلف علاقوں میں جا کر، دور دراز علاقوں میں جا کر ایسے خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو اسی شعبے کے اندر پاکستان کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی پرومننٹ پرسنالٹیز بھی اپنا کنٹریبیوشن کرتی ہوئے آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جن کے نام سے تو آپ ڈیفینیٹلی بخوبی واقف ہیں، لیکن ایک ان کا ایسا کام جس سے شاید زیادہ آپ واقف نہ ہو، چونکہ سنگنگ کے اندر، گلوکاری کے اندر تو انہوں نے بہت نام کمایا، اور بالخصوص جب ان کا پہلا گانا آیا، پہلے تو کبھی کبھی غم تھا مگر اب ہر دم تیری یاد ستاتی ہے، تو پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر انہوں نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ تو آپ جان گے ہوں گے، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم شاہ، گلوکار ہیں، کسی مزید تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ رحیم شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے وقت تھا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں جاننا چاہوں گا آپ کو، آج ہم نے بطور سنگر آپ کو انوائٹ نہیں کیا اسٹوڈیو کے اندر، آپ نے سماجی شعبے کے اندر بھی کام کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور سندھ کے اندر آپ نے دکھی لوگوں کا ہاتھ بانٹنے کا سلسلہ شروع کیا، ان کو چھت فراہمی کا سلسلہ شروع کیا، مختلف شعبوں میں آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں تفصیلات جانوں گا آپ سے۔ دین ٹرسٹ کے ساتھ مل کر آپ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ تو ایک ڈفرنٹ دنیا کے آدمی تھے۔ پہلے تو کبھی کبھی غم تھا، کسی کا غم ستاتا تھا، کسی کی یاد ستاتی تھی، تو غم سے یہ سفر سماج کی خدمت کا کیسے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کے دیکھنے والوں کو، آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم جو مجھے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے بھی جو ملے گی، سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل بھائی، بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو خود آپ کا اور آپ کی اس پلیٹ فارم کا، اور پھر میں جن کے لیے آیا ہوں ان سب کی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک آواز سنی اور اس میں آپ نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں، یہ کہیں اور سے نہ ہو لیکن جس پلیٹ فارم پہ میں بیٹھا ہوں اس سے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ بالکل، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ اس کو اجر عظیم دیں۔ پہلے تو کبھی کبھی غم تھا، یہیں پر آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ مرتے دم تک غم میں ہی رہے گا۔ جی بالکل صحیح۔ اس کی وجہ یہ سہیل بھائی کہ بے غم صرف اللہ کی ذات ہے، بے غم صرف اللہ کی ذات ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ سب کے ساتھ غم لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہاں، ایک بات کا ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی غم ہوگا، دوسروں کا غم نہیں۔ بالکل، ہمیں اپنے سے جو لفظ نیچے، بڑا گھٹیا لفظ ہے، ہمیں ان کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور روز روز تھک گئے ہم یہ سن کے کہ یار کبھی یورپ سے، کبھی پاکستان سے، کبھی انگلینڈ سے، کبھی امریکہ سے، کبھی سعودی عرب سے، کبھی یو اے ای سے، کبھی ملیشیا سے، کبھی یہاں سے، کیا ہمارے لوگ صرف وہ لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے اللہ کے حکم سے، یا اللہ کا کوئی اور حکم بھی ہے ہمارے لیے؟ بالکل ٹھیک۔ تو آپ کے پلیٹ فارم سے صرف میں یہ میرے پاس کچھ درد ہیں جی، وہ میرے گانے کی طرح کہ پہلے تو کبھی کبھی غم تھا، جی وہ میں نے آپ سے بیان کرنے ہیں۔ ٹھیک، لیکن وہ اس درد کو جاننے سے پہلے یہ ضرور میں جاننا چاہتا ہوں، جو اس وقت غم تھا وہ کسی حسین چہرے کا غم تھا یا اس وقت بھی انسانیت کا غم تھا دل میں؟ تھوڑا سا یہ تو آج تک یہ تشنگی ہے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ نہیں، جھوٹ آپ کے پروگرام میں مجھے شاہ بھائی کہہ رہے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ ٹھیک، ویسے جھوٹ بولتا بھی نہیں ہوں میں، ہاں وہ جھوٹ تو بولتا ہی نہیں ہوں جو کسی کا دل ٹوٹ سے ٹوٹے، ہاں وہ جس سے جڑے۔ بہت خوب بھائی جان، مجھے غم تھا غربت کا۔ اچھا، کئی بار بتا چکا ہوں، میری کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے میڈیا سے، کیونکہ مجھے لوگ عزت کرتے ہیں تو ان کو میرے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے میری ذاتیات کیا ہے یہ کے بارے میں نہیں بولوں، لیکن میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ یہ گانا میں نے بھیا گایا تھا بھوکے پیٹ کے لیے۔ اچھا، میرے دوست احباب، میرے گھر والے، میرے محلے دار، ان سب کے لیے گانا ان کی وجہ سے آیا تھا۔ اور دوسرا، اور پیار ایسی کیسی چیز ہے یار، بینا ہوں، مجھے ہو سکتا ہے کسی سے پیار۔ بالکل ٹھیک۔ تو 40% ادھر تھا لیکن 60% ادھر تھا۔ بالکل ٹھیک۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، چیچا وطنی کے اندر آپ ایک دین ٹرسٹ ایک ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں، بہت سا کام کا آغاز بھی ہوا، لیکن پھر وہاں پہ
کچھ قبضہ کرنے والے لوگ آ گئے, وہ ایک معاملہ ایک ڈسپیوٹ کی شکل اختیار کر گیا, اس کا سٹیٹس کیا ہے اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی سپورٹ ملی ہے اس معاملے میں؟ نہیں اللہ مسئلہ ہے کیا جی؟ اللہ مجھے پہلے ہدایت دے پھر ان کو دے دے. سر جی مجھے ایک بات بتائیں, میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں, خود باہر رہتا ہوں ٹھنڈے ملک میں جی. میرا چیچے وطنی میں کیا کام ہے؟ چیچے وطنی میں میرا کام اس لیے کہ پاکستان ہے. ٹھیک, آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل. چاہے وہ پنجابی بولتا ہو, سندھی بولتا ہو, بلوچی بولتا ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, کرسچن ہو, ہندو ہو, کچھ بھی ہو, مسلمان ہو نہ ہو, انسان ہونا چاہیے نا. اس آدمی کا اپنے باپ کی طرف سے جائیداد تھی اسی محمد علی دین کا. معین بھائی نے ان کی بڑی سپورٹ کی تھی, تو ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ گھر بھی دینا ہے وہ گھر بھی دینا ہے. تو اچانک سے معین بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے. تو معین بھائی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یار اب میں کیا کروں. ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہی ہے اس میں, وہ بہت مدد کرتا ہے شرجیل, اور دبئی میں بیٹھتا ہے لیکن کی بہت مدد کرتا ہے. یعنی جیسے کیا ہوتے ہیں یہ آئی ٹی والے مسئلے میں یا ادھر ادھر مسئلے میں بچہ بہت مدد کرتا ہے معین بھائی کا ان کی. تو انہوں نے کہا یار میں پھر معین بھائی کے نام پہ میری گاؤں کی زمین ہے وہ میں کر لیتا ہوں. تو وہاں عورتیں جو ہے نا آتی ہیں پریگننٹ, دور جاتی ہیں, تو اس میں عورت کو بھی نقصان ہوتا ہے اور بچے کو بھی نقصان ہو جاتا ہے. اور وہ خواہ مخواہ, سارے ڈاکٹر نہیں لیکن خواہ مخواہ آپ کو پتہ ہے آج کل ذرا سی بات پر کہتے ہیں کہ نہیں یار بس کٹ لگاؤ, جی 35,000 40,000 روپے آ جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا, اس کے رشتہ داروں کی زمین تھی, جیسے مثال کے طور پہ یہ 4 کونے ہیں, تو یہ 80% زمین اس کی تھی. ٹھیک ہے. اس کی بہنوں کی, جیسے گھر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, باپ نے چھوڑی تھی, تو یہ ان کے رشتہ داروں کی تھی جو 40%. اب یہ 60% زمین اس نے کیا کیا کہ اس سے کہا کہ یار تم یہ زمین دے رہے ہو, میں تو نہیں دے رہا, تمہیں رشتہ دار تھے. تو کہا یار پھر میں اس پہ جو ہے نا یہ میں وقف کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ لوگوں کے لیے, میں اس پہ ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں. اچھا انہوں نے کلینک بنایا جو فرسٹ ایڈ ملتی تھی لوگوں کو, گاؤں کے لوگ آتے تھے, اور جیسے میٹرنیٹی ہوم ٹائم کا ہوتا ہے. اس بیچارے نے کیا کہ اس کے معین اختر کے نام سے معین اختر میموریل ہاسپٹل انہوں نے رکھا. اب جب انہوں نے رکھا ہاسپٹل بن گیا, 6 مہینے چلا, تو ان کے یہ اپنے رشتہ داروں نے کیا کیا, ایک پٹواری کو لیا اور ایک پولیس والے کو لیا. پہلے آ کے اس کو بند کرایا, توڑ پھوڑ کرا کے لوگوں ہسپتال بننے کے بعد 6 مہینے چلا, اور فری, کوئی پیسہ نہیں کسی سے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ آ کے جو نا توڑ پھوڑ کر کے ان کے میڈیکل کا سارا سامان پھینک پھاک کے چلے گئے. اب جب ان کو پتہ لگا یہ اکیلا آدمی ہے, مجھے تو اس وقت کہا بھی نہیں تھا, جب یہ آئے وہاں پر تو اس نے کہا میرے ساتھ کیا کرو, تو انہوں نے اس کو گن پوائنٹ پہ کہا کہ یہ اپنی زمین بھی ہمارے نام کرو اور اتنے پیسوں میں ہمارے نام کرو. صحیح ہے. تو اس بیچارے نے پھر کیا کیا, جو مجھے پتا سادہ لفظ, باقی تو ان کتابی کاغذوں میں ہے. پھر اس بیچارے نے کیا کیا کہ اس کو اٹھا کے 4 مہینے جیل میں ڈالا انہوں نے. اب وہ کس کو فون کرے, باپ اس کا نہیں ہے, بہنیں کس کو فون کرے, کہاں چلا گیا ہمارا بھائی. سر 4 مہینے پنجاب پولیس نے اس کو جیل میں ڈالا ہے ہسپتال بنانے کی اس کار خیر میں. اچھا پھر ان کے ساتھ, اب میں بول نہیں سکتا آپ کے چینل پہ, لیکن حکومت وقت کو پتا ہوگا یہ کون سی عورت کا مرڈر وہاں پر ہوا تھا, وہ اس میں سپورٹ کرتی تھی. مجھے تو سارا پتہ لگا ابھی جو ابھی کے منہ سے, اس بیچاری کا مرڈر ہو گیا ادھر. ٹھیک ہے. اچھا اس کو کھلی دھمکی دی جا رہی ہے اگر تم آ کے وہاں آ کر ہاسپٹل بنا کے دکھاؤ. اب یہ آدمی اگر اس کو روکو گے, یہ پنجاب دیکھیں, ہم کیا سوچتے ہیں یار کسی نے بہت بڑا ہاسپٹل بنا دیا تو یہی آدمی اچھا ہے. اے بھائی میرے نیکی کا کام اتنا بھی ہے کہ اللہ کی دربار میں, اور اتنا کرو اتنا بھی ہے کہ جیسے آپ چیریٹی میں 1 پینی دیں یا 1 خرب دے دیں, اللہ کو کیا 1 خرب کیا لگتا ہے بھیا, وہ تو آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے, آپ کے خلوص کو دیکھتا ہے, آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. اب اس بیچارے کے یہ سارے ڈاکومنٹس میں نے اپنے دوست یاروں سے بول کے, وکیل کو بول کے, تو کیونکہ وہ جیل میں تھا تو پھر اس کو کیونکہ پیسے ویسے اس کے پاس تھے نہیں کچھ, وہ تو رین شین لیتے ہیں, تو بیچارے نے وہ رین بھی جو تھا وہ بھی اتار دیا, وہ بھی ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ ہو گیا. پھر انہوں نے کیا کہ سپریم کورٹ, تو سپریم کورٹ نے بھی یہ سب دیا. بالکل ٹھیک. میں کیوں ان کی مدد نہ کروں جب میں اس درد سے گزرا ہوں؟ بالکل صحیح. اور میں کیوں ہاسپٹل کے لیے نہ بولوں؟ میں صرف آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے مریم نواز صاحبہ جو ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور ہمارا نہ کوئی پالیٹکس سے تعلق ہے. بالکل ٹھیک. یہی ہے کہ خدا کے لیے اس جگہ کو, اس ہاسپٹل کو بننے دیں. بالکل ٹھیک. اور یہ ایک لیجنڈ کے نام پہ ہے, معین اختر میموریل ہاسپٹل. جی ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارا رحیم شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ان کا پیغام بھی آپ تک پہنچے گا اور ان کی خوبصورت آواز میں کچھ کلام بھی ہم آپ کو سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. میں سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے جو
سماجی بھلائی کا کام شروع کیا، فلاح و بہبود کا کام شروع کیا. اس مقصد کے لیے شہاب الدین شہاب صاحب جو خود بہت شاندار رائٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، انہوں نے کچھ خوبصورت کلام لکھا اور اس کلام کے اندر آپ نے اپنی آواز سے جادو جگایا. ہاں بالکل. تو کچھ سنائے ہمارے ناظرین کو بھی وہ پیغام بھی پہنچے اور ہمارے نہیں کیوں آپ کے بھیا آپ کے ناظرین کو کیوں نہیں سنائیں گے، ہم آئے ان کے لیے اور اس کے بعد بھی کچھ ہم آپ سے سنیں گے. نہیں بالکل سنائیں گے. وہ ایک نعت تھی پشتو میں، تو شہاب بھائی نے وہ لکھی اور اس کو اردو ٹرانسلیٹ کیا. میں وہ اس کی ایک اس کا ورژن اردو والا بھی سنا دیتا ہوں اور پشتو والا. پہلے پشتو والا سناتا ہوں ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نو بکڑی نظر دا کرم ما بینواتائے ما پزنزر بنور ولی رسول اللہ تا. نو بکڑی نظر دا کرم ما بینواتائے ما پزنزر بنور ولی رسول اللہ تا. لطف و کرم ہوگا مجھ جیسے بے نوا پر، لے چلو زنجیروں میں دہلیز مصطفیٰ پر. اللہ 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. رحیم صاحب، انور مقصود صاحب کچھ لکھ رہے تھے اور آپ کچھ پڑھ بھی رہے تھے ان کا لکھا ہوا، وہ کیا وہ ہاں اللہ زندگی دے انور مقصود صاحب کو. ایسا ہے کہ میرے دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور اقبال شاہ صاحب، تو انہوں نے پہلے یہ کیا کہ کراچی کے اندر کرونا جب آیا انہوں نے کہا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں کام نہیں کرتے، ان سفید پوش دسترخوان بنایا لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے. پھر انہوں نے بیڑا اٹھایا اور وہ سفید پوش گھر بن گیا. اچھا. اور سفید پوش گھر وہ بنایا. میں تو یہ سامنے لوگوں کو کہتا ہوں اس کا کنسیپٹ کیا ہے وہ بھی اس کا کنسیپٹ میں بتا رہا ہوں نا، ان کو بھی بتا دوں نا، مجھے دیکھ رہے ہیں نا، بہت ضروری. اپنے ماں باپ کو یار اب نہیں نکالا کرو، بس یہ بولوں گا، گھر سے مت نکالا کرو. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ماں باپ تو ہے نہیں، ان کے اندر اپنے ماں اور باپ کو ڈھونڈتے ہیں. تو انور مقصود صاحب اس کے ایمبیسڈر ہیں. اچھا. اور وہ ایسا جیسے باہر کے ملک جاتے ہیں اولڈ ایج ہوم اس کو کہتے ہیں، انہوں نے سفید پوش گھر بنایا ہے جس میں 400 اور سم تھنگ لوگوں کی جگہ ہے. لیکن اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو 7 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے. اچھا. اور جو میں نے وہ دیکھا ہے، اور میں نے خود اقبال شاہ صاحب کے والد کا کمرہ دیکھا ہے، یعنی جو چیزیں اس کمرے میں تھی نا سیم شاید اس سے تھوڑی زیادہ ہوں، اور اس جگہ ان بوڑھے لوگوں کے لیے وہ کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے وہ اپنے والدین کو انفارچونیٹلی گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کو سفید پوش ہاؤس میں نکال دیتے ہیں. ایک میں نے کانوں سے سنا، میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ خود لے کے آیا اپنی ماں کو. یار میری بیوی انکمفرٹیبل ہے اس کے ساتھ. تو میں ذرا یہ ضرور جاننا چاہوں گا، بھی آپ نے کچھ بزرگوں کا بھی ذکر کیا، آپ نے ماں مجھ کو جھلاؤ نہ جھولا رے، یہ بھی بہت لوگوں کے دلوں میں آپ کا یہ جو آپ کا یہ کلام تھا، آپ کی گائیکی تھی اتری. تو ہمیں یہ آپ نے پشتو میں بھی اس کو گایا، اردو میں بھی، تو ہمیں دونوں لینگویج میں نہیں پشتو میں رو جاؤں گا. ویسے اصل میں آپ کو پتہ ہے اس طرح کے کام اللہ تعالیٰ، میں کوئی اگر بلینئر آدمی ہوتا اور یا میرے کوئی اثاثے اتنے بڑے ہوتے تو لوگ کہتے کہ یار یہ کوئی کاروبار کر رہا ہے. میں یہ کاروبار اللہ کے ساتھ کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. تو میرے اندر آپ یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سے کم ایموشنز ہوں گے، آپ سے زیادہ بھی نہیں ہوں گے، زیادہ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جب میں یہ گانا کرتا ہوں تو میرے خود حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ سم ٹائم آپ گاتے ہو نا تو آپ کے کان آپ کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، آٹومیٹکلی آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. تو وہی چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے جو من کو لگتا ہے. بالکل ایسے. پھر دوسرا چہرہ نہیں آتا. میں سنا دیتا ہوں لیکن جتنا ہو سکا اتنا ہی سناؤں. جی بالکل ٹھیک ہے. جی.
یہ جو اپنا دل نہیں لگتا، کیوں ہوتا ہے ایسا، دور نہیں ہے اپنے پھر بھی درد ہے جانے کیسا، جب ایک پل میں ٹوٹ ہی جائے پھر ایک پل میں جڑتے نہیں ہیں، یہ رشتے بھی کیا رشتے ہیں، ملتے ہیں پر ملتے نہیں ہیں، جلتا فلک ہے جلتی زمین ہے، تیرے بنا ماں کچھ بھی نہیں ہے، او ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے، ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا، ذرا ہالے ہلاؤ ماں جھولا رے نا، تننن نارے نارے نانا، تننن نارے نا، او تننن نارے نارے نانا، تننن نارے نا، او ماں او ماں او ناظرین، آپ نے سنا رحیم شاہ کو، ان کی وہی پر اثر خوبصورت آواز جو ہمیشہ دل اور روح پر اثر کرتی تھی، ان کا کلام بھی سنا آپ نے، ان کا پیغام بھی سنا آپ نے۔ پیغام ان کا بڑا واضح ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے باہر نکلے ہیں، پہلے گھر فراہم کیے، لوگوں کو چھتوں سے سہولیات دیں، پانی کا صاف پینے کا پانی فراہم کیا، مساجد کو رینوویٹ کیا، اور اب بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرنے کے لیے میدان میں ہیں، برطانیہ جا رہے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے۔ آئی ہوپ کہ اب سب ان کے اس کار خیر کا حصہ بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا پیغام تھا اور ان کی اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز تھے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے جو ان کا ایک شوہر آفاق، ان کا ایک سانگ تھا ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے، وہ بھی آپ نے سنا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔